تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تم نے یہ نہیں کرنا, ایمانداری سے کام کرنا ہے, ٹیسٹ میں چیٹنگ نہیں کرنی. لیکن اپنی زندگی میں ہم کانسٹنٹلی ون وے اور another یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. What is that teaching them? It teaches them کر لو, پکڑے نہ جانا. I have 2 daughters. I don't have sons. So I can't really give you a lot of advice on how to raise sons, but I have very close friends that have raised sons. So I've seen that. اور جو general rules ہیں وہ basically سب پہ اپلائی ہوتے ہیں. دیکھیں, نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ویلیوز اچھی ہوں, تو ویلیوز اچھی بچوں کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ ویلیوز ہیں. بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم ان کو بول بول کے سکھا رہے ہوتے ہیں, یا جو ہم ان کو کانسٹنٹلی تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں یا کتابیں پڑھ کے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے وہ سیکھتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ وہ دیکھیں گے, the way you handle a relationship, a marriage, the way you handle criticism, the way you handle love, punishment, all of these things are forming the personality of the child and they're learning it from you. المیہ کی بات یہ ہے کہ معاشرے میں سے انٹیگریٹی, سچ, ایمانداری کی قدر اٹھ چکی ہے, اور ہم بچوں کو تو سکھاتے ہیں تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تم نے یہ نہیں کرنا, ایمانداری سے کام کرنا ہے, ٹیسٹ میں چیٹنگ نہیں کرنی. لیکن اپنی زندگی میں ہم کانسٹنٹلی ون وے اور another یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. What is that teaching them? It teaches them کر لو, پکڑے نہ جانا. So imagine what a weak character they will have, because کیریکٹر ہمارے کام کب آتا ہے زندگی میں, جب تمام چیزیں جن پہ ہم بینک کرتے تھے, ہمارا پیسہ, ہماری ریلیشن شپ, ہماری پاور, جو بھی چیز ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ اس پہ وہ ضبط کر لیتا ہے اور کرے گا, ٹیسٹ تو آئے گا زندگی میں, اس وقت ہمارا اثاثہ صرف ہوتا ہے کیریکٹر. تب آپ کیریکٹر پہ ریلائی کر سکتے ہیں, اور کیریکٹر کا بینک اکاؤنٹ عام طور پہ لوگوں کا خالی ہوتا ہے. سو جن بچوں کو ہم نے کیریکٹر بلڈنگ نہیں سکھائی, وہ بچے آگے جا کے اسی قسم کے ایڈلٹس بنیں گے. ہمارا فوکس بچوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کی پڑھائی اچھی ہو, ان کے گریڈز اچھے آئیں, یہ اچھی یونیورسٹیز میں جائیں. کیوں؟ کیونکہ بیسکلی وی آر لیونگ وائکیریسلی تھرو دیم. وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو شو آف ان فرنٹ آف آور فرینڈز, ان فرنٹ آف آور فیملی, کہ میرے بچے کے اتنے اچھے نمبر آئے, وہ اب اس کالج میں جا رہے ہیں, اور جس کے نہیں آئے ہوتے اس کو بیچارے کو شیم کیا جاتا ہے, یا بیسکلی اس کو وہ بک اپ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے بچہ اپنے اندر بہت انسیکیور فیل کرتا ہے. دے بیسکلی فیل آئی ایم ناٹ ورتھی انف, آئی ایم ناٹ لویبل انف. میں تو یہ بھی کہتی ہوں, میں نے تو یہ دیکھا ہے, میں اپنی فیملی میں بھی کہتی ہوں کہ ایون جو بچہ بہت اچھی گریڈز لیتا ہے, اس کو بھی بہت زیادہ گریڈز کی بیسس پہ اپریشیٹ مت کریں. فائنڈ سم ادر تھنگس دیٹ یو اپریشیٹ اباؤٹ دیم, سو دیٹ دے ڈونٹ فیل کہ صرف گریڈز کی وجہ سے ہی مجھے اپریسیشن یا لو ملتی ہے. میں نے بہت بچوں میں انگزائٹی دیکھی ہے اس کی وجہ سے, کہ اگر میری گریڈز اچھی نہیں آئیں تو مائی پیرنٹس ہو آر سو پراؤڈ آف می ول نو لانگر بی پراؤڈ آف می, اینڈ دے کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ. ایون وین دے آر ٹاکنگ ٹو می اینڈ آئی ایکسپلین ٹو دیم دس از ناٹ دا کیس, یا پیرنٹس ساتھ بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو واک اوے فرام اٹ, دے کین ناٹ ٹیچ دیئر برین دیٹ دیٹس ناٹ دا ٹروتھ. سو یہ بیہیویئر ہمیں اپنا بہت غور سے اور بیلنس طریقے سے رکھنا چاہیے بچوں کے ساتھ. دوسری چیز آپ کو یہ بتاؤں, I had a very good friend in America who is a psychiatrist, she's a therapist, she does a lot of family therapy. And one day she said to me, I love this line, she said, I have now come to believe that we will damage our children, we will. And I just laughed about it and I said, why do you say that? And she gave me some examples کہ دیکھیں کسی نہ کسی طریقے سے بچے کہیں نہ کہیں سے ڈیمیج ہوں گے پیرنٹس کی وجہ سے. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم ہو ہی نہیں سکتے پرفیکٹ, ہمارے پیرنٹس بھی نہیں تھے پرفیکٹ, اور پرفیکٹ ہونا شاید از ناٹ ایون پارٹ آف اللہ تعالیٰز پلان. سو سم ڈیمیج, سم کائنڈ آف ایشو از گوئنگ ٹو ہیپن. اور عام طور پہ یہ شیشہ آپ کو دکھایا جاتا ہے جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں. اس وقت وہ بیسکلی خود کو ایک تو بہت عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں, دے ہیو فگرڈ آؤٹ دا ورلڈ اینڈ دے وانٹ ٹو ٹیل دا پیرنٹس what they don't like about the parents. They push against the parents. دیکھیں اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی autonomy ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, انڈیپینڈنس نہیں ہوتی. They don't see themselves as separate from the parents or separate from the mother especially. بچے کی آئیڈینٹی لیول پہ ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ, دونوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ٹین ایج میں آتے آتے ان کا اب برین کے وہ حصے ڈیولپ ہو رہے ہیں
which define autonomy, which define an independence in the personality. उसमें वो जब आपसे अब वो अथॉरिटी फिगर से अब वो अलग होके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं. और आम तौर पे आप सोचिए कि आपने अपनी पर्सनैलिटी की बाउंड्रीज़ उन्होंने चेक करनी है. आप समझें कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपने ये डिटर्मिन करना है कि इस कमरे की वॉल्स कहाँ कहाँ हैं, तो आप टटोल के ही देखेंगे ना. समटाइम्स you may even push against something to see कि ये दरवाज़ा है, खिड़की है या दीवार है. So this is how children basically develop their personality. They will push against you, they will push against authority, they will push against boundaries basically to see who they are. They are not being disrespectful, जो हम कहते हैं ये तो नाफरमान हो गया और फिर उसको जबर से दबाने की कोशिश करते हैं. जितना इस वक्त आप हेल्थी तरीके से let them grow in a healthy way within that space. Does not mean कि आप उस वक्त बच्चों को total freedom दे दें, क्योंकि that's not helpful. They have to learn कि there are certain things, certain urges that should not be fulfilled. इंसान इसी तरह इंसान बनता है ना, वरना तो जानवर होगा. जिस चीज़ का दिल चाहे वो करे तो वो तो जानवर होता है. इसीलिए दीन भी एक certain rules and regulations के साथ आता है. So you will have those for the child, but at the same time don't pick, choose your battles. Don't go fight every battle with them. खाने पे भी झगड़ा करना है, रात को कितने बजे तक टीवी देखना है, इस पे भी झगड़ा करना है, फ़ोन टाइम पे भी झगड़ा, हर चीज़ पे झगड़ा मत करें. और इस वक्त I would like to really address a very important thing. जो conservative parents हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को उस तरह के स्कूलों में डाल दिया जहाँ पे हर तरह का बच्चा आ रहा है. They're coming from very modern families. They're coming from people that are more or less conservative than you. तो या तो आप ऐसे स्कूल में डालते ना, या तो आप किसी और स्कूल में डालते और आपको ग्रेड्स की इतनी लालच ना होती. आपने बच्चे को इस माहौल में डाला. एंड चिल्ड्रन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड टू बिलोंग. They need to have friendships. They need to be a part of something. That's part of their identity. So when that child starts feeling deprived, when that child starts feeling as if they are less than, तो वो भी बहुत डैमेजिंग होता है. और उसमें पेरेंट्स मैंने देखा इतने स्टबर्न होते हैं कि वो सुनने को भी तैयार नहीं होते, बिकॉज देखते हमारी फैमिली की वैल्यूज़ ये है वो है. बैठ के बच्चे को समझाते नहीं है कि why are these values important. Some of the values frankly are backwards and they are archaic and perhaps should be reconsidered. कि अगर बच्चे बाहर जाना चाहते हैं आपस में मिलके, अगर आपने बच्चे को ठीक तरह से रेज किया हुआ है, you should give them trust. You should let them know I trust you, and so let them hang out with friends and trust that they will not do something wrong. But when they do something wrong, मैंने यहाँ पे if नहीं कहा, मैंने when कहा है, क्योंकि वो बच्चे हैं, they will most likely do something wrong. Then don't go crazy, behave normally, because जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा कैसे. और जब बच्चे ने ये देखा कि मैंने गलती की और पेरेंट ने बहुत तरीके से बैठ के they gave me consequences but they didn't punish me, then they will feel more confident कि next time जब मैं गलती करूं तो मैं पेरेंट्स से छुपाऊं ना, मैं इसी तरह इनसे आके बात करूं, because my parents then lovingly guide me. बच्चे पागल नहीं होते, बच्चे बहुत अक्लमंद होते हैं. उनको भी ये बात पता है कि हम अपनी एज के फ्रेंड्स के दरमियान जो चीज़ें सोचेंगे, जो करेंगे, they are not necessarily correct. इनके consequences होते हैं. तो जब वो अपने पेरेंट को फिर as a loving, wise guide and disciplinarian समझते हैं, उनको भी पता होता है कि this is important for me. And this type of discipline actually creates a lot of safety and security in the child's brain. जहाँ पे बिल्कुल कोई discipline नहीं है, those children actually feel very insecure because they feel nobody cares about me. Now, once they are beyond the age of teenage, अब let's say कि आपका बच्चा 20-21 की एज में आ रहा है, यहाँ पे तो मैंने देखा है बेड़ा ही गरक हो जाता है पेरेंटिंग का, because parents are unable to let go of the child. अब वो एक्चुअली चाइल्ड रहा नहीं है, चाहे हमारी नज़र में सारी उम्र ही बच्चा रहे. नाउ दे आर अ यंग अडल्ट. वी मस्ट गिव देम फ्रीडम. वी हैव टू. इवन अपने दीन के लिहाज से आप देखें तो आपने उसकी नशोनुमा परवरिश करके अब वो अपने करने का सारी चीज़ों का खुद मुख्तार है. बाय दिस टाइम वी शुड हैव गिवन देम ऑल द गाइडलाइंस कि सही क्या है, गलत क्या है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है. नाउ यू हैव टू गिव देम स्पेस.
پیرنٹس کئی دفعہ اگر کوئی بات جانتے بھی ہیں, اٹ از وائزر ٹو اگنور اٹ دین ٹو ایڈریس اٹ, اینڈ دین وین یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ آپ کو پھر وہ ساری کہانی کھولنی پڑتی ہے کانسیکوینسز کی. فار می آئی فیل اینڈ آئی ہیو سین مائی فرینڈس ڈو اٹ ٹو, اٹ از فار بیٹر کہ خاموشی سے, ظاہر ہے کوئی میں بہت ڈینجرس بات کی بات نہیں کر رہی ہوں, کہ کوئی بیہیویئر ہے جس میں بچہ ملوث ہوا ہے تو اس کو تھوڑی سمجھا کے لیٹ دم بی. Because when they make the mistake, when they realize this was a mistake, when they have pain or suffering because of that, they need to be able to come back to you. مگر اگر آپ نے شروع میں ہی ان کو وہ غلطی ہی نہیں کرنے دی, ایک تو یہ کہ جو اتنے کنٹرولڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں, لڑکا یا لڑکی, they seriously lack confidence. Mistakes are necessary to make in life. بچہ گرتا ہے, چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ گرتا ہے, بار بار گرتا ہے, اس کے بعد وہ چلنا سیکھتا ہے, اس کا فیئر آف فالنگ ڈاؤن نکل آتا ہے, گزر جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اس طرح ریز کرتے ہیں کہ ان کو اتنا شیلٹر کرتے ہیں کہ وہ اصل زندگی میں چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. سو لٹل بٹ آف اسپیس with this freedom that they should make mistakes. That's how they're going to learn, because that's the perfect opportunity for you to come and tell them کہ یہ کیوں مسٹیک تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا, اور اب آپ نے فیوچر میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے.